ہم اپنی ذات کا جائزہ لیں کہ ہم اس جسم سے اللہ کو ناراض کرنے والے کام زیادہ کرتے ہیں یا اللہ کو راضی کرنے والے زیادہ کرتے ہیں. میرا جسم آج تک اللہ کو ناراض کرنے میں زیادہ استعمال ہوا ہے یا اللہ کو راضی کرنے میں؟ اکثر یہ ملے گا کہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہم سے زیادہ ہوئے. اس کے باوجود اللہ نے ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائی اور ہمیں اس خیر کی توفیق دے دی. یہ اللہ کی طرف سے فضل اور مہربانی ہے. کسی کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو گئی یا اللہ کو کوئی بات پسند آ گئی کہ اللہ نے ہمیں ان چیزوں کی توفیق دی. دوسرا فضل اور مہربانی یہ ہوئی کہ توفیق ملنے کے بعد وہ توفیق ہمارے ساتھ لگی رہی. ایک بہت بڑا مجمع آپ کو اپنے مسجدوں کے اطراف میں ایسا ملے گا کہ جن کو اعمال خیر کی توفیق ہوئی مگر پتہ نہیں کیا بات ہو گئی کہ پھر گاڑی اٹک گئی, رک گئی. کہ ایسے ساتھی ملیں گے کہ جو مسجدوں کے پابند تھے نمازوں میں سستی ہو گئی. ایسے ساتھی ملیں گے کہ جو جماعتیں لے کر جاتے تھے اعمال میں سستی ہو گئی. کیا بات ہوئی کہ توفیق جو شامل حال تھی وہ سلب ہو گئی. جب زندگیوں میں توفیق کی ناقدری ہو جاتی ہے تو پھر توفیق سلب ہو جاتی ہے. توفیق نعمتوں پر حالات ہوتا ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نے نعمتوں پر حالات سے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اللہ جو ہماری نعمتیں ہیں ان پر حالات نہ آئے اور خاص کر دین پر کوئی مصیبت نہ آئے اس کی دعا مانگی. اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا, کہ ہمارے دین پر حالات نہ آئے. حضرت شیخ نے فضائل ستار میں لکھا کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جن سے اللہ تہجد کی توفیق چھین لیتے ہیں. پھر لکھا بعض لوگوں سے اللہ سنتیں پڑھنے کی توفیق چھین لیتے ہیں. بعض لوگوں سے اللہ دعائیں مانگنے کی توفیق چھین لیتے ہیں. توفیق اللہ کی طرف سے شامل حل ہوتی ہے تو آدمی چلتا رہتا ہے. کب چلتا رہتا ہے کہ جب توفیق کی قدر ہوتی ہے تو چلتا رہتا ہے, اور توفیق کی ناقدری ہوتی ہے تو پھر توفیق ختم ہوتی ہے. جو رک گئے ہیں وہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے رک گئے, اور جو چل رہے یہ نہیں سمجھنا چاہے چل گئے. اللہ کے صفاتی ناموں میں نام ہے المقدم, آگے بڑھانے والا. اللہ جس کو چاہے اس کو آگے بڑھا دے, پھر بڑھاتے ہی رہتے. اور اللہ کے صفاتی ناموں میں ایک نام ہے المؤخر, پیچھے کرنے والا. پھر اللہ پیچھے کر دیتا ہے تو پھر پیچھے ہو جاتا ہے آدمی. تو پیچھے بھی اللہ ہی کرتے ہیں اور آگے بھی. ہمیں اللہ کی شان بے نیازی سے ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اللہ بے نیاز ہے. سیرت میں دیکھیں گے تو اللہ پاک نے ایسے آدمی کو ہدایت دی جس سے اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچی. ایسے آدمی کو اللہ نے پہلی صف میں کھڑا کر دیا. حضرت وحشی, حضرت ہندا, ان کے متعلق فرمایا وہ جہاں ہو انہیں ختم کرو, ان کا مفی استار القاعدہ, جہاں بھی ہو ان کو ختم کرو. لیکن اللہ نے ان کو پہلی صف میں کھڑا کر دیا, صحابہ کے ساتھ. اور اگر اللہ محروم کر دیں تو اس آدمی کو محروم کر دیا کہ جو سب سے زیادہ حضور کو راحت پہنچانے والا ہے. سب سے زیادہ راحت پہنچی مکہ مکرمہ, وہ حضور علیہ السلام کے چچا تھے. کفار مکہ کوئی سازش کرنا چاہتے تھے, ان کے ڈر سے نہیں کر رہے, ان کا دبدبہ تھا, وزن تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ 3 سال شعب ابی طالب میں قید رہے. بہت لاڈ کر, اپنے بچوں سے زیادہ محبت ان سے کرتے تھے. اللہ نے ان کو دور کر دیا, محروم کر دیا, اور جن سے تکلیفیں پہنچی تھی اس کو صحابہ کے ساتھ میں کھڑا کر دیا. اس لیے ہم سب کو اللہ کے اس فضل پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ اس نعمت پر اضافہ ہوتا رہے. گاڑی ہماری اٹک نہ جائے, اور اللہ کی اس نعمت کا بھی ہم کو استحضار کرنا چاہیے. کیسے دلدل سے اللہ ہم کو نکال کر لا رہا ہے. ہم سب نے کبھی نہ کبھی زمانے جاہلیت کا ہم نے بھی گزارا ہے, جاہلیت کا زمانہ ہم نے بھی گزارا ہے. اس میں سے اللہ ہم کو یاد لے آتا ہے. اللہ نے صحابہ سے فرمایا تم اپنے پچھلے زمانے کو یاد کرو کہ تم کہاں تھے, ہمارا فضل تم پر ہوا کہ تم یہاں گئے. خطاب ان کو ہے, سوچنا ہم سب کو ہے. اللہ صحابہ سے فرماتے ہیں کہ تم کیسے دلدل میں تھے, کیسے کیچڑ میں تھے. اذکروا نعمت اللہ علیکم, اللہ کی جب تم پر نعمت ہوئی اس کو تم یاد کرو. اذ کنتم اعداء, آپس میں تم دشمن تھے. فالف بین قلوبکم, اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہارے دل جوڑ دیے ورنہ آپس میں تم دشمن تھے. پچھلے زمانے کو آدمی یاد کرتا ہے تو اس نعمت کی قدر میں اضافہ ہو جاتا ہے. پھر یہ چیز رسم پر نہیں رہتی.
یہ چیز اندر سے بھانے لگتی ہے ہم پر کتنا بڑا فضل ہوا اللہ کا، کتنی اللہ کی مہربانی ہوئی اللہ کی. تو اس پر پھر آدمی اس کو پکڑنے میں جان بھی لگاتا ہے، مال بھی لگاتا ہے، یہ میرے سے جان ہی نہیں چاہیے. جیسے آپ دیکھیں کہ صحابی کو پکڑا گیا اور ان سے یہ کہا کہ آپ یہ کہہ دو کہ میں کلمہ کا اقرار کرتا ہوں، ہم تم کو ملک کا پیشہ بتا دیں، آدھا ملک دے دیں. تم آدھے ملک کی بات کرتے ہو، پورا دے دو تو بھی یہ جملے میں نہیں بول سکتا. اس کے استحزار ہے، اس پر کیا ملنے والا ہے؟ زندگی بدلنا تو بہت دور کی بات ہے، بول بھی نہیں بدل سکتے. کتنی بڑی نعمت کا استحزار. یہ ہم جو ہفتہ اجتماع میں یہاں آتے ہیں، اللہ کی ان بڑی نعمتوں کی، ان نعمتوں کا استحضار ہمیں ہوتا رہے، اس کی ہمیں اندر فکر باقی رہے، اس کو تازہ کرنے کے لیے آتے ہیں. کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ غفلت کی جگہ ہے. اس دنیا میں ہر ایک کو اثر پڑتا ہے. اس دنیا کی آلودگیوں سے کوئی بچ نہیں پاتا، کوئی بھی نہیں بچ سکتا. اگر اس میں آدمی مشغول ہوتا ہے تو وہاں کا ماحول، وہاں کی فضا، وہاں کی باتیں آدمی کی طبیعت پر اثر کرتی ہے. اس کو دھونا پڑتا ہے، گردہ چڑھا اس کو اتارنا پڑتا ہے. یہ جو ہفتے میں ایک مرتبہ کے مظاہرے ہیں وہ اسی لیے کہ ہمارا کام کرنے والا مجمع ہفتے میں ایک مرتبہ جمع ہوتا ہے اور ہم سے متعلق جو چیزیں ہیں اس کو جی جان سے سنیں اور دوبارہ آئندہ ہفتے تک پورے تازہ دم ہو کر جائیں. اس لیے مولانا نے شروع کیا ہفتہ واری اجتماع پنچ کوسا. ہر ہفتے ایک مرتبہ ہمارا پورا مجمع آئے اور ان چیزوں کو سنیں. اللہ نے ہمیں اس عمل کے بھی توفیق دی، ہم کسی نہ کسی درجے میں یہاں پہنچتے ہیں. اب آگے کیا تقاضا ہے؟ آگے کا تقاضا یہ کہ اللہ نے اس بڑے عمل کی ہمیں توفیق دی ہے، یہ سوچنا کہ یہ چیز ہم سے کیا چاہتی ہے. اس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو ایسے بنائیں جیسے ہم کو ہمارا اللہ دیکھنا چاہتا ہے. کیونکہ مولانا علیہ سب سے پوچھا گیا کہ کیا چاہتے تھے اس کے سے، تو یہ فرماتے تھے کہ احیاء جمیع ما جاء به الرسول. اللہ کے نبی اسلام جو چیز لے کر آئے وہ زندہ ہو جائے. وہ کیا ہے؟ اطاعت فرما برداری والی زندگی. ایک اس کی جانکاری ہے، ایک اس کی باتیں ہیں، اور ایک ہے لگنے کے بعد زندگی کے سارے شعبے اطاعت والے بنے، دین والے بنے. کیونکہ دین کی جتنی محنتیں ہو رہی ہے اس سے دین کو زندہ کرنا مقصود ہے کہ دین زندہ ہو. قیامت کے دن ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے دین کی باتیں کی ہوگی، دیندار نہیں ہوں گے. ان کو اللہ سخت ترین عذاب دے گا. کتابوں میں آتا ہے کہ ترجمہ دے گا جن کے پیٹ سے آنکھ باہر پڑے گا اور وہ تیلی کے بیل کی طرح اس کے اوپر لپٹیں گے اور اس کا تعفن اور بدبو ہوگا. تو جہنمی لوگ کہیں گے کہ ہم تو یہی پریشان تھے، تم نے ایسا کیا پاپ کیا، جرم کیا، اتنی سخت بدبو تمہارے اندر ہے. پھر وہ خود ہی کہہ دیں گے تم وہ لوگ نہیں ہو جو لوگوں کو دین کی باتیں سناتے تھے، تم وہ نہیں ہو. تو کہیں گے ہاں ہم وہی. پھر تم نے کیا جرم کیا؟ تو وہ یہ کہیں گے ہم لوگوں کو دین کی باتیں سناتے تھے، خود دیندار نہیں. ہم کو اللہ جہنم میں ڈالے، اللہ ہمیں ان میں نہ ڈالے. اس کے لیے اس محنت میں لگنے کے بعد ہماری سب سے پہلے توجہ اپنی ذات پر، کہ میری ذات ایسے بن جائے جیسا مجھے میرا اللہ دیکھنا چاہتا ہے. ایسا نہ ہو جائے کیونکہ ہماری محنت کا رخ اکثر دوسرا مجمع ہوتا ہے، گشت دوسروں پر، ملاقاتیں دوسروں پر، جماعت میں نکلنا دوسروں پر. تو غیر محسوس کرنے کے بعد محنت میں نیت دوسرے بن جاتے ہیں. تو جب دوسرے محنت میں بن گئے اور ہماری نیت اگر آگے پیچھے ہو گئی تو پھر ہم ہدایت سے محروم. کیونکہ اللہ نے جو محنت کرے اس کو ہدایت دینے کا وعدہ کیا. ہماری دوسروں پر محنت بھی اپنے لیے، اللہ کی بڑائی لوگوں میں بولیں گے تاکہ ہمارے اندر اللہ کی عظمت آ جائے، اللہ کی بڑائی، اور اللہ کی عظمت اور بڑائی اٹھا کر اللہ کے حکموں کے پابند ہم بنیں. کیونکہ بڑائی بیٹھنے کے بعد اس کو اتنا بڑا ہوا تو اس کی تابعداری میرے اندر نہیں کرتی. جب آدمی کے اندر اللہ کی عظمت اور بڑائی بڑھے گی، حکم دینے والے کی عظمت آ گئی تو حکم کی بھی عظمت آ جائے گی. ہمارا دوسرے بندے پر محنت کرنا بھی اپنی ذاتوں میں. ہم سب روز جائزہ لیتے رہیں گے کہ میں تبلیغ میں لگے ہوئے مجھے 2 سال ہوئے، 5 سال ہوئے، 10 سال ہوئے، تو میں یہاں سے چلا تھا، اب میں کہاں تک پہنچا ہوں؟ کیوں کہ میں ایک روٹین کی زندگی کے لیے پیدا نہیں ہوا. اکثر تبلیغ میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی لگتا ہے تو ایک اس کی سسٹم بن جاتی ہے، صبح یہ کرنے کا، دوپہر میں یہ، شام کو یہ، رات کو یہ، اور اپنا نظام الاوقات طے ہو جاتا ہے، پھر اسی طرح پوری زندگی پوری کر دیتا ہے. ہم اس پر اکتفا نہیں کریں گے. یہ اچھی پیش رفت ہے کہ ایک جگہ پر تھے، وہاں سے آگے بڑھتے بڑھتے ایک جگہ پر پہنچے ہیں. اچھی پیش رفت ہے، یہ مقصود ہے، مطلوب بھی ہے کہ اس پر جانا ہے، لیکن یہ ہماری منتہا نہیں ہے.
یہ آخری نہیں ہے، جہاں پہنچے وہ آخری نہیں ہے. ہمارا آخری کیا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی زندگی حضرات صحابہ کی زندگی سے مشابہ ہو جائے، میل کھائے. اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم حضرات صحابہ سے راضی ہوتے ہیں، اور جس کی زندگی ان سے میل کھائے گی ان سے راضی ہوتے ہیں. والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جن کی زندگی ان سے میل کھائے گی اللہ فرماتے ہیں ان سے راضی ہوتے ہیں. تو ہمیں ابھی بڑھنا ہے، اتنا بڑھنا ہے کہ ہماری زندگی ان سے میل کھائے. کس میں؟ زندگی کے 5 شعبوں. ایمان ایسا بنے جیسا ان کا تھا، ایمانیات. ہماری عبادتوں میں روز ترقی ہو، عبادت ایسی ہو جائے جیسے ان کی ہو. ہمارے معاملات، ہماری معاشرت اور اخلاق، یہ 5 شعبوں کی ہمیں نگرانی کرنی ہوگی. اور جیسے جیسے ہم حضور کے زمانے سے دور ہوں گے اور قیامت سے قریب جائیں گے تو ظلمتیں بڑھے گی، تو طاقت زیادہ لگانی پڑے گی. غفلتیں بڑھے گی، غفلت بڑھے گی تو قیامت آئے گی. نیکیاں ہوگی تو بڑی قیامت آئے گی. تو جیسے جیسے ہم قیامت سے قریب ہوں گے ظلمتیں بڑھنی ہیں. تو جب بڑھیں گی تو ہم پر بھی ظلمتیں آئیں گی. تو گزشتہ کل کے مقابلے میں آج زیادہ طاقت لگانی پڑے گی. پھر آج جو طاقت لگی ہے کل اس سے زیادہ لگانی پڑے گی. وسوسے بڑھ جائیں گے، خیالات بڑھ جائیں گے. امام ترمذی کا واقعہ لکھا ہے کہ جوان تھے، جوانی کے زمانے میں ایک عورت نے ان کو دیکھا تو دعوت دی ہے. انہوں نے سخت انکار کیا، اس طرح کی بات کر رہی ہے. بوڑھاپے میں ایک مرتبہ وضو بنا رہے تھے اور یہ خیال آیا کہ وہ عورت نے مجھے دعوت دی تھی، میں نے کوئی قبول نہیں کی. بوڑھاپے میں پریشان ہو گئے کہ یا اللہ مجھے کیا وسوسہ آ رہا ہے، اور سو گئے اسی فکر میں. رات میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے خواب میں سے فرمایا کہ ماں تمہارا جوانی کا زمانہ ہمارے زمانے سے قریب کا تھا، اس میں نورانیت زیادہ تھی. اور جس زمانے میں وسوسے آ رہے ہیں وہ بڑھاپے کا زمانہ ہمارے زمانے سے دور کا زمانہ ہے. یہ اس کا اثر ہے. تو جیسے ہم حضور کے زمانے سے دور ہوں گے ظلمتیں بڑھے گی. صبح میں فتنہ ہوگا، شام تک فتنہ ہوگا. اور پھر ہمیں اپنی نگرانی کرنی پڑے گی. ایسی خوبصورت شکل سے قرآن آئے گی کہ اس کو ہم تمیز نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود ہر گھر میں ایسا گھس جائے گا جیسے چلنے والا بیل، ہوا میں اڑنے والی مٹی اس کے ناک کے نتنوں میں گھس جاتی ہے. بیل کا ناک سوراخ بڑا ہوتا ہے تو اس کے نتنوں میں جیسے گھس جاتی ہے مٹی، ایسے لوگوں کے گھروں میں سود گھس جاتی ہے. شکل بدل بدل کر، اور جس کے گھر میں گھس گیا کہ اللہ کے اعلان جنگیں اس کے ساتھ. امانت داری ایسی ختم ہو جائے گی، ایسی ختم ہو جائے گی کہ یوں لوگ کہیں گے فلاں گاؤں میں وہ امانت دار آدمی ہے. باتوں میں سے امانت ختم، مجلسوں سے امانت ختم، لین دین میں سے امانتیں ختم. اتنی ختم ہوگی کہ لوگ یوں باتیں کریں گے فلاں گاؤں میں ایک امانت دار آدمی ہے. ہر چیز میں اقرار شروع ہو جائے گی. اور اس کے مقابلے میں ہمیں اپنی نگرانی یہ سب ہوگا کیونکہ علامتیں تیار ہو گئی. سر مجھے یہ فکر کرنی ہے کہ یہ چیزوں میں بے مبتلا نہ ہو. اس کے لیے ہماری محنت اور طاقتور ہے. مولانا یہ فرماتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں. نبی جو آتے ہیں وہ بگڑے ہوئے ماحول میں آتے ہیں، اور نبی جو آتے ہیں وہ بگڑے ہوئے لوگوں میں آتے ہیں. نبی کی محنت سے لوگ سنبھل جاتے ہیں، محفوظ ہو جاتے ہیں. نبی کی محنت سے ان کا بگڑا ہوا ماحول بن جاتا ہے. تو ہم اس انشراح کے ساتھ اپنے آپ کو اس اعمال میں مشغول کریں. اس کے اور کوئی نئے اعمال نہیں، اس کے سادے سیدھے اعمال ہیں، لیکن ایسے زوردار اعمال ہیں کہ جو کرے گا وہ محفوظ ہوگا، اور جو کرے گا جہاں کرے گا وہاں کا ماحول بنے گا کہ وہ محفوظ ہو جائے گا. یہ جتنا گند ہے ابھی مسجد کے باہر بے دینی، تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں ماحول بن رہا ہے، کتنا گندا ماحول. یقین مانے اللہ کے نبی علیہ السلام کی جس ماحول میں بعثت ہوئی ہے اس سے یہ ماحول اچھا ہے. یہ برائی بھی بہت زیادہ نہیں ہے. وہاں تو لڑکی کو زندہ دفن کرتے تھے، آج کل کرتا ہے دفن. بیت اللہ کا بندہ طواف کرتے تھے، آج کل کرتا ہے. ایک خاندان تھا مکہ مکرمہ میں، جب ان کے گھر میں لڑکی اپنی عمر کو پہنچی تو اس کپڑا لٹکا کرتے تھے گھر کی بالکنی میں. تو پھر اس محلے کے نوجوان یہ سمجھتے تھے کہ لڑکی عمر پر پہنچی ہے تو آ کر رات گزارتے تھے. پھر دوسرے دن دوسرا، تیسرے دن تیسرا، یہاں تک کہ جب ہمیں خیال جائے بچہ پیدا ہو تو دیکھتے تھے یہ کون سے لڑکے کے مشابہ اسے شادی کرتے تھے. آج ایسا کوئی کرتا ہے؟ نبی کی محنت سے یہ سارے کو جھاڑو پھر گئے اور سارا صاف ہو گئے. جب نبی کی محنت سے اتنا بڑی صفائی ہو گئی کہ امام مالک فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ لن يصلح آخرها دينهما الا بما صلح به اولها، کہ جو کرنے عمل میں محنت ہوئی ہے اگر آخر زمانے میں ہوئی تو ایسے ہی ٹھیک ہو جائے گی. اللہ نے ایسے ہی محنت کی. اس لیے ہم محنت کرنے والوں کو اس نیت سے اس میں لگنا ہے کہ سب سے پہلے ہماری اپنے ساتھ اس سے سنبھلنی چاہیے.
روزانہ اس کی نگرانی اپنے ایمان کی، اپنے عبادتوں کی. عبادت کی میں ایک سطح وہ ہے جو میں کر رہا ہوں، اور ایک سطح وہ ہے جو ہم سے ہمارا اللہ چاہتا ہے. 10 سال سے میری نماز کی ایک ہی شکل ہے، جب سے تبدیل میں لگا ہوں میری ایک ہی شکل ہے. ہر شکل میں تبدیلی آنی چاہیے، اس کا حسن بڑھتے چلا جاتا ہے، کیونکہ اس سے مقصود تو دینداری ہے. اگر یہ مجھے فائدہ پہنچ اٹھا رہا ہوں تو میں اس محنت سے نفع اٹھا رہا ہوں کہ میری روزانہ دینداری بڑھے، اطاعت والی زندگی میری بڑھے. پھر اس کے بعد میرے معاملات اچھے ہوں، معاملات میں کمی نہ رہے، کہیں بھی کوڑی پھوٹی کوڑی بھی 50 نہ کریں. مولانا کے ملفوظات میں ہے کہ لوگ ایمان اور عبادت سے اپنا دین بنائیں گے اور معاملات اور معاشرت کی خرابی سے اپنے دین کو برباد کر دیں. معاملات کی خرابی والا اس کو کوئی نہیں بچا سکتا، معاشرت کی خرابی والے کو اس کی عبادت نہیں بچا سکتا. کتابوں میں آتا ہے اور حضور علیہ السلام کے زمانے میں جب کسی کا جنازہ آتا تھا تو پہلے پوچھتے تھے اس کے ذمہ کسی کے قرضے تو نہیں ہے؟ اگر ہوتا تو حضور فرماتے اس کا قرضہ نہیں ادا کرو، پھر نماز پڑھتے تھے. اور اگر اللہ کرنے کے پاس مال نہ ہو تو لوگوں سے پوچھتے تھے کہ کوئی ہے جس نے قرضہ ادا کرے؟ اگر کوئی ذمہ داری لیتا تو حضور نماز پڑھتے تھے، ورنہ یہ فرماتے تھے جاؤ اپنے بھائی کی نماز تم ہی پڑھے. اپنے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام مرض الوفات میں 5 دن بخار میں رہے. جمعرات میں اللہ کے نبی علیہ السلام ایک جنازے کے ساتھ گئے قبرستان، وہی بخار ہو گیا. تو جمعرات، جمعہ، سنیچر، اتوار اور پیر کو بخار ہو گیا. 5 دن بخار میں گزارے، ایسے سخت بخار میں گزارے کہ کھڑا نہیں ہوا جاتا. تو حضور علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آئے. اس ماحول میں حضور علیہ السلام ایک مرتبہ 2 آدمی کے سہارے سے مسجد میں آئے نماز کے بعد ظہر یا عصر، اور پورے مجلس سے کہے لوگوں میرا دنیا سے جانے کا قریب آ چکا ہے، میرے ذمہ کسی کا کچھ باقی تو نہیں ہے؟ اگر کوئی باقی ہو تو یہ کہنے کے لیے آ رہے ہیں یہ کسی کا میرے ذمہ کچھ باقی تو نہیں ہے، ہو تو میرے ساتھ معاملہ اس میں صاف کر لیں، آخرت میں میرے سے نہ پوچھے. کسی کو مجھ سے تکلیف تو نہیں پہنچی؟ اگر پہنچی ہو تو اسے دنیا میں مجھ سے بدلا لے لے، آخرت میں مجھ سے نہ پوچھو. مجمع خاموش، حضور تشریف لے. پھر نماز میں نہیں آ پا رہے ہیں مگر اس بات کے لیے دوسرے دن پھر تشریف لے اور 2 آدمیوں کے سارے ممبر کھڑے ہوئے اور یہ بات کریں. کئی لوگوں کسی کا کوئی میسے معلوم بات تو میرے ساتھ نہیں ہے، کسی کو مجھ سے تکلیف تو نہیں پہنچی ہے. ایک سارے کھڑے ہوئے. حضور علیہ السلام نے آپ سے 1 روپیہ مانگا تو فرمانے لگے کہ اچھا کب؟ مجھے یاد نہیں ہے کب میں نے لیا تھا. تو انہوں نے یاد دیا. حضور علیہ السلام فلاں دن آپ کے پاس ایک مانگنے والا آیا تھا، آپ کے پاس نہیں تھا، آپ نے مجھ سے لے کر دیا تھا. ہاں مجھے یاد آ گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا صاحب بھائی فضل بیٹھے ہوئے، ان سے کہا فضل تم میرے فضل ابن عباس میرے اس 1 روپے کی ذمہ داری آپ لیتے ہو؟ حضور میں لیتا ہوں. ان کے گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں ہے حضور کے گھر میں، ان کی زرا رحم میں رکھی ہوئی ہے، گھر میں دیا جلانے کا تیل نہیں ہے، اس کو 1 روپیہ کہاں سے لگے؟ اور چچا صاحب بھائی آپ کو ذمہ داری لے لیں، ٹھیک میں لیتا ہوں. معاملہ صاف. پھر پوچھا کہ کسی کو مجھ سے تکلیف پہنچی ہو؟ یہی بدلا لے گا. آخر مجھ سے بدلا. ایک آدمی کھڑے ہوئے کہنے لگے حضور آپ نے مجھے ایک کوڑا مارا تھا فلاں دن کا، مجھ سے بدلا لیا. اللہ کے نبی علیہ السلام آپ نے جس دن مارا تھا میرے جسم پر چادر نہیں تھی، آپ کے جسم پر کرتا ہے چادر مارا. حضور میں اسی وقت بیٹھ گئے اور چادر مبارک نیچے گرا دی، نہیں مجھ سے بدلا لیا، آخرت میں مجھ سے سوال نہ کرنا. تو وہ صحابی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں کوڑا ہے، حضور مرض الوفات میں ہے، بیماری میں ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کیا منظر بن گیا، چیزیں لوگوں کی نکل گئی. وہ قریب گئے، کوڑا پھینک کیا اور حضور کے باہوں میں لے لیا اور فرمایا حضور میں آپ کو کوڑا لگاؤں. پھر یہ ماہر نبوت تھی، اس ماہر نبوت کو بوسہ دیا. حضور مجھے تو اس کا بوسہ دیا، اپنے معاملے صاف کر رہے ہیں. کتابوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن 3 عدالتیں لگے گی. آج ہی ہماری مسجد میں تعلیم ہے 3 عدالتیں لگے گی. ایک اسلام اور کفر کی ہو، اس میں کوئی مصالحت نہیں. دوسرا حقوق العباد کی ہو. ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو مارا ہے، اس کا بھی بدلا ہوگا. تو پھر انسانوں کا بدلا ہے. اس محنت میں لگنے کے بعد ہماری یہ فکر ہو کہ یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی چلی جائیں. کرنا تو نہیں ہے، جو ہو چکا وہ ساتھ ہو جائے. اپنی ایمان، اپنی عبادتیں، ہمارے معاملات، معاشرت، ہماری اخلاقیات، اور روزانہ ہماری زندگی ترقی کرتے کرتے حضرات صحابہ کی زندگی سے میل کھا جائے. ہم میں کمزوریاں ہیں، اس کو نگرانی کرنی پڑے گی. سب سے بڑی کمزوری آدمی کی یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے میرے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، حالانکہ ہم سب کمزوریوں والے ہیں. ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ کہتے تھے تمہیں اپنی کمزوری دیکھنی ہو تو کیسے دیکھو گے؟ حضرت فرماتے تھے کہ یہ جو فضائل کی کتابیں ہیں، فضائل اعمال، فضائل صدقات، یہ ان کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو دین کے 5 شعبے ہیں، ان 5 شعبوں میں امت کو کیسے رہنا چاہیے وہ اسباق اس میں لکھے. ایمانیات سب سے پہلے لکھے، حکایت صاحب ہمارا ہوا میں اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہو، نبی کے ساتھ کیا تعلق ہو، دین کے ساتھ کیا تعلق ہو.
پھر اس کے بعد ارکان اسلام 5 ہیں، ایمان، نماز، روزہ، زکات اور حج. وہ مسلمان میں کیسا ہونا چاہیے؟ پھر معاملات لکھے ہوئے. کسی کی چمنی لے لی تو 70 مقبول نمازیں دینی پڑے گی، اس میں لکھا ہے. کسی کی ایک بارش میں زمین آ گئی تو کیا ہوگا؟ حرم کا نیوالا پیٹ میں چلا گیا تو کیا ہوگا؟ بس اب لکھا ہے. پھر معاشرت لکھی، امی کے کیا حقوق، ابا کے کیا حقوق، پڑوسیوں کے، بھائی بہنوں کے. پھر اخلاقیات. ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ جب تعلیم پڑھی جائے تو اس دھیان سے تعلیم کو سنو کہ یہ جو چیز پڑھی گئی وہ میرے اندر کتنی ہے، کیسی ہے. اس کو آئینہ بناؤ، آئینہ. تو پتہ چلے، جیسے آئینے کے سامنے آدمی کھڑا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے ٹوپی کیسی ہے، داڑھی کیسی ہے، کرتا کیسا ہے، ٹھیک کرتا ہے. لیکن کتابوں کو جب پڑھا جائے اس کو آئینہ بناؤ کہ جو بات پڑھی جا رہی ہے وہ اللہ چاہتا ہے، وہ چیز میرے اندر کتنی ہے. تو ہماری کمزوریوں کا ہمیں پتہ چلے گا، پھر اس کا علاج کریں. اگر روزانہ کمزوریاں دیکھنی شروع ہوئی اور اس کے علاج پر پڑ گئے اور اگر اس طرح کرتے کرتے موت بھی آ گئی تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اللہ اچھا میں حشر کر دے گا. ہمیں بڑا عمل نہیں ملا ہے، تعلیم کا عمل، جس کو مسجد میں اہتمام سے سننا ہے. گھروں میں ایک ایک بچے کو ایسا بنانا ہے کہ ہم ایسے بنے. ہماری مستورات ایک ایک صحابیہ کے مشابہ ہوتے ہیں، ہمارے بچے صحابہ کے بچوں کے مشابہ ہوتے ہیں. اس کے لیے ہمارے پاس یہ سادے سیدھے اعمال. حضرت کے ملفوظات میں لوگ اس کی سادگی کی وجہ سے دھوکہ کھا رہے ہیں. اس کی کوئی بورڈ نہیں ہے، اس کی کوئی یونیفارم نہیں ہے، کوئی ہاتھ میں لیپ ٹاپ نہیں ہے، کوئی شوشہ نہیں ہے، تو لوگ اس کی سادگی سے دھوکہ کھا رہے ہیں. تو ہمیں دھوکہ نہیں کھانا، بڑی طاقتور عمل ہے. حضرت فرماتے تھے ہمارا کام جر ثقیل ہے، کرین کو کہتے ہیں. دلدل میں اٹھا پڑا ہوا کو بھی نکال لے گا، ڈوبی ہوئی چیز کو کرین نکال لاتی ہے، پھنسی ہوئی چیز کو نکال لاتی ہے. ہمارا کام جر ثقیل ہے، پتہ نہیں کہاں سے لوگوں کو اٹھا کر لے گا. اس محنت میں اللہ نے بات مفید بنایا لگایا ہے. تو اس کی قدر یہ ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو بنائیں، اللہ کے پاس بن کر جائیں. اعملوا فسيرى الله عملكم، اپنے آپ کو بنا کر جاؤ، اللہ تمہاری بنی ہوئی زندگی. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. جو اللہ سے ملنا چاہے اپنے آپ کو بنائیں. 5 شعبے ہمارے ٹھیک ہو گئے. دوسرا ہمارے ذمہ، ہمارے گھر والوں کی ذمہ داری. اس محنت میں لگنے کے بعد اس کی فکر ہمارے اندر آئے. ہماری موجودگی میں ہمارے بچوں کو یہ خیر منتقل ہونی چاہیے. بڑے نبی ہیں یعقوب علیہ السلام، موت سے پہلے وہ خود نبی، ان کے ابا نبی، ان کی اولاد نبی، دائیں بائیں نبی. اب کیسا پاکیزہ گھرانہ، اوپر نبی، نیچے نبی، دائیں بائیں نبی. موت سے پہلے اپنے بچوں کو جمع کروایا. انہیں کی اولاد میں یعقوب یوسف علیہ السلام. اے میرے بیٹو، میرے بعد تم کیسے زندگی گزارو گے؟ ماں تعبدون من بعدی. بچوں کی فکر کر رہے ہیں، میرے بعد کیا کرو گے؟ فارغ نہیں ہو جانا کہ وہ ہو جائے گا خود بخود، تدبیر کرنی پڑے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے بات کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے بات کی. سب سے پہلے ایمان گھر والی لائی، بات کی تب تو ایمان لائی. حضرت علی بچے ہیں، ان سے بات کی حضور علیہ السلام نے. تدبیر کرنی پڑے گی. اپنی بیٹی سے کہا بیٹی قبر کے عذاب سے میں تجھے نہیں بچا سکتا ہوں، اپنے عمل کی فکر کرو. فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا. ہمارے گھر میں یہ فکر ہمیں چلانی پڑے گی کہ ہمارے پاس چلانے کے لیے گھر کے اعمال ہیں. کہ گھر کے اعمال، کہ گھر میں ان چیزوں کے مذاکرے زندہ کرنے، موت کے بعد کی زندگی کے اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے اس کے تذکرے. یہ پوری مسجد جماعت کے اکثر ساتھی ہیں، ہم غور کریں کہ میں دن میں 5 منٹ اپنے گھر میں اللہ رسول کی بات کرتا ہوں. یہ مجمع اپنا جائزہ لے. اپنی گھر والی سے آخرت کی بات میں 5 منٹ کرتا ہوں. ختم نبوت کے صدقے میں جس طرح اس امت کے مرد اس مبارک زندگی کی محنت کے ذمہ دار ہیں، عورتیں بھی ذمہ دار ہیں. ہم بات کرتے ہیں. ہمارے گھر میں لے کر ایک تعلیم کا عمل کسی درجے میں رہ گیا ہے، وہ بھی بعض گھروں میں ہو رہا ہے، بعض گھروں میں وہ بھی نہیں ہو رہا ہے. پھر کبھی ہم ان طرح مذاکروں میں آ جاتے ہیں تو گھر میں جا کر ہماری سختی ہو جاتی ہے. تو سختی بجائے کام کرنے کے ہونے کے اور ماحول کو خراب کر دیتے ہیں. تو ان اعمال کو زندہ کرنا، جس طرح ہم اوروں کے وہاں ان چیزوں کے زندہ ہونے میں کامیابی سمجھتے ہیں، نفع سمجھتے ہیں، میرے گھر میں کیسے زندہ ہوتا ہے؟ تو گھر میں ایک ماحول بنانے کے لیے ہمیں اپنے رویے ٹھیک کرنے پڑیں. نرمی کے رویے سے یہ چیزیں گھروں میں منتقل کرنی پڑیں گی. کتابوں میں آتا ہے کہ جس کے اندر سختی آ گئی وہ ساری بھلائیوں سے محروم. من حرم من الرفق حرم من الخیر کلہ. غصہ آ جاتا ہے، غصہ نہیں کرنا ہے، گھر میں یہ چیز چلانی ہے. بھائی 4 مہینے میرے لگے ہیں، بیٹی کے تھوڑی 4 مہینے لگے ہیں، بچوں کے تھوڑی 4 مہینے لگے ہیں. اب ان میں یہ فکریں بھرنے کے لیے ان کا خیر خواہ بننا پڑے گا. حضور فرماتے تھے میں خیر خواہ ہوں، انی لکم ناصح امین. ایسی خیر خواہی جتنی ہے کہ ان کو ایسا لگے کہ اس کو کیا ہو گیا. بچوں سے خیر خواہی، بیوی سے خیر خواہی کی بات کرو. خیر خواہی کا اسلوب، چونکہ دین خیر خواہی کا نام ہے، دین اور نصیحت. ہمارے اکثر گھر 2 چیزوں سے اکثر ہم دیکھیں کہ یہ چیز نہیں، یا تو ہم نے محنت شروع جیسی ہونی چاہیے وہ نہیں کی، یا پھر وہ سختی کی نظر ہو گئی، سختی ہو گئی. تو ہم میں اور بیوی میں بھی کشیدگی ہو گئی، ہم میں اور بچوں میں بھی تناؤ ہو گیا.
تو یہ ہماری فکریں ہماری بیوی نے نہیں ہے، ہماری فکروں میں ہمارے بچے شریک نہیں ہوئے، اور اس کے لیے گھر میں نرم رویے. اللہ ما یعطی علی الرفق لا یعطی علی العنف، اللہ نرمی سے جو دیتا ہے سختی سے نہیں دیتا. نرمی ایسی چیز ہے، جانور کو دکھا دو دو ملاتا ہوا دوسرے دن کتا آ جائے گا، کتے کام کو دکھا دو وہ بھاگ جائے گا. ہمارے بزرگ فرماتے تھے جب تمہارے بچوں کے جوتے تمہاری سائز کے ہو جائیں ان کو دوست بنا کر سنبھال لو، ورنہ مسجد کے باہر بہت سارے لوگ کھڑے ہیں جو ان کو دوست بنا کر برباد کرتے ہیں. حضور چھوٹے چھوٹے بچوں سے لاڑ پیار کر رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، اور جب بڑے ہو گئے تو ان کے ساتھ بچوں کی طرح رہتے تھے. چھوٹے چھوٹے بچے تھے حضور ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کو کھلاتے تھے، گھوڑا بن کر گھر میں گھومتے تھے، جو گھوڑا بن جاتا اور یہاں بٹھا دیتے. ان کی نواسی حضرت امامہ زینب کی بیٹی اس کو یہاں لے کر جاتے تھے بازار، یہاں بٹھا دیتے تھے. نانا ہے نانا. ایک کتاب ہے حضور علیہ السلام بحیثیت والد، اللہ کے نبی علیہ السلام بحیثیت نانا کے، حضور علیہ السلام بحیثیت شوہر کے، کیونکہ 11 بیویاں ہیں، سوکنے ہیں، سوکنوں میں تو کچھ بھی ہوتا رہتا ہے، تو وہ سب کچھ ہوتا ہے جو سوکنوں میں ہوتا تھا، مگر اللہ کے نبی علیہ السلام بحیثیت شوہر کے کیسے ہیں؟ بہت عجیب مسئلہ، دو بیویوں کا آپس کا مسئلہ بڑا خطرناک، اور 11 بیویاں ہیں، اس کا دین ہم کو سکھایا. سوکن بات معلوم ہے کیا ہے؟ سوکن کس کو کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں دوسری بھی، اس رشتے کو سوکن کہتے ہیں، مگر اس کی اصل ترجمہ کیا ہے؟ چھری تیز کرنے کہتے ہیں، چھری کینچی تیز کرنے کو چنگاریاں نکلتی ہیں. دیکھیے وہ چنگاری کا جو ایک کण ہوتا ہے اس کو کण کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ ایک آنکھ میں آ جائے تو آنکھ کو پھوڑ دے، ایک کण آنکھ میں آ جائے تو آنکھ کو پھوڑ دے، اور دو بیویاں جمع ہو جائے تو وہ کتنے کण ہو گئے؟ 100 کن. تو عورت ہے، فطرت والی ہے، وہاں بھی ایسا ہوتا تھا. امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں حضور تھے تو دوسرے دن کھانا بنا کر بھیجا، تو اس کو غیرت آ گئی، بھیجے گھر میں اللہ کے نبی ہے، وہ کیوں کھانا بھیجے گی؟ تو پیالہ اٹھایا اور دیوار پر پٹک دیا، پیالہ بھی ٹوٹ گیا، کھانا بھی اڑ گیا. امی جان فرماتی ہے میں نے یہ کیا مگر حضور نے مجھے کچھ نہیں کہا، کیونکہ سمجھ گئے یہ غیرت کا تقاضا ہے. کس کا تقاضا ہے؟ ایک مرتبہ کسی نے کھانا بنا کر بھیجا تو حضور بس پر بیٹھے تھے، تو اپنے نوکر سے کہا دیکھ جب حضور بیٹھے نا تو کھانا رکھنا ہے تجھے نوکر سے، مگر تو رکھتے 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 چھوڑ ڈالے، گر گئے. حضور تو سمجھ گئے گرا نہیں ہے، عورت کو غیرت آ گئی تو اس نے گروا دیا. حضور خاموش ہے، امی جان فرماتی ہے یہ کیا مگر ہمیں کچھ نہیں کہا، یہ غیرت کا تقاضا ہے. تو سب اس گھر میں بھی ہو رہا ہے، تو حضور ان کو کیسے لے کر چلے؟ توڑ پھوڑ، مار دھاڑ، گالی گلوچ. یہ ہوا تھوڑی بات ہو گئی کہ تیری نہیں کر ڈالی، مجھ سے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے. وہ فرماتے ہیں حضور ہمارے پاس آتے تھے تو ہم کو ایسا لگتا تھا اب ہم کو چھوڑ کر جائیں گے ہی نہیں، اور جب اذان ہوتی تھی ایسے انجام ہو جاتے تھے گویا پہچانتے ہی نہیں. یہ ہمارا رشتہ ہے، سب سے پہلا دنیا کا رشتہ بیوی ہے. آدم علیہ السلام کے ساتھ بیوی پیدا ہوئی، دنیا کا سب سے آخری رشتہ وہ بھی بیوی ہے، جنت میں اس کے ساتھ جانا ہے. کبھی اس کا رشتہ لڑائی جھگڑا ہے، وہ لاڈ پیار کا رشتہ ہے. حضور علیہ السلام کا لاڈ پیار دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کیسا لاڈ پیار. ایک کتاب دیکھیے سیرت عائشہ، سید سلیمان صاحب نے اس کو پڑھا ہے، ایسا لاڈ پیار. وہ لاڈ پیار ہم نہیں دیتے ہیں، بے کی حرکتیں کرتے ہیں. ساتھ میں کھانے بیٹھے ہیں، امی جان نے گوشت اٹھایا اور یوں کھایا اور پلیٹ میں رکھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہی ٹکڑا اٹھایا، کھایا نہیں ہے. پیار جو ہوتا ہے وہ دکھانا ہوتا ہے، پیار محبت دکھانے کی ایک چیز ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ کھایا نہیں، اور اسی امی جان کو پہلے دکھایا، تو نے یہ اٹھایا تھا دیکھنا وہی کھایا، تو نے یہاں سے کھایا، میں بھی وہیں سے کھا رہا ہوں. پھر وہی ہونے لگا. امی جان نے پیالہ اٹھایا اور پانی پیا، پھر رکھ دیا. پھر حضور نے وہی پیالہ اٹھایا، پیا نہیں، پہلے اس کو بتایا تو نے یہاں سے پیا تھا، پھر اس کو پیا. کیوں؟ یہ مجھے آپ کو سمجھانے کے لیے. اتنا لاڈ پیار لے رہے گھر کے ماحول میں. ان کا نام تھا عائشہ، تو محبت کو کہتے تھے یا عائشو. اپنے گھر میں اپنے نہیں کہتے یا عائشو، یوں کہتے تھے. کبھی یوں کہتے تھے یا حمیرہ، یوں فرماتے تھے. اس فضا سے ایسے ماحول بنا صحابہ فرماتے ہیں وحی کا آزادی ہم نے امی جان سے سیکھا. عائشہ اتنا اس نے نبی کی فکروں کو لے لیا. جب کوئی مسئلہ الجھتا ہے تو فوراً امی جان کے پاس جاتے ہیں، اس معاملے میں کیا فرمایا؟ وہ فرماتے تھے یہ فرمایا یہ فرمایا یہ فرمایا. اتنا انہوں نے لیا. ہمارے گھر میں یہ فضا ہماری چھوٹی، ہم تو گھر میں ٹائم ہی نہیں دیتے. ہمارے کتنے بھی تقاضے ہوں ہم خاتم النبیین سے بڑے نہیں ہیں. اللہ کے نبی اسلام روزانہ گھر والوں کو 2 مرتبہ ٹائم دیتے تھے. روزانہ اشراق تک حضور مسجد میں ہوتے تھے. لوگ آ کر باتیں اپنی پوچھتے تھے. اشراق کے بعد 11 کی 11 بیویوں کی خبر پوچھ کر پھر گھر جاتے تھے، جس کے بعد قیام تھا وہاں جاتے تھے. ایک مرتبہ صبح روزانہ پوچھتے تھے. پھر روزانہ عصر کے بعد جس کے بعد رات گزرنی ہے اس کے بعد ٹھہرتے تھے. ساری گھر والیاں وہاں آتی تھی.
اور وہ اپنی باتیں کرواتے سنا کرتے ہیں روزانہ. جب مدینے میں ہوتے تھے تو روزانہ کا کیا عمل ہے. نصر کے بعد ہم نے وہاں سے سب کو دیکھا کہ اثر بات گھر میں جاتے تھے. وہ سب پریشان ہو گیا کہ اثر بات کی کوئی گھر میں جانے کا ٹائم نہیں. جب سیرت پڑھی تو پتا چلا کہ اچھا حضور بھی اثر کے بعد گھر میں جاتے ہیں. اپنے گھر والوں کو ہم وقت نہیں دیتے. رات دیر سے گھر جاتے ہیں, بچے سو گئے, بیوی سونے کے مڑ گئے, اور جا کر بھی موبائل کو ٹائم دیتے ہیں. بیوی بچوں کو نہیں دیتے, موبائل میں لگے رہتے ہیں. ہمارے بچے ہماری تربیت سے محروم ہیں. پھر بچے اگر کوئی 19 طرح جو ڈانٹ کے علاوہ کچھ نہیں, ماں دھڑ ڈانٹ. ہم لوگ ایک جگہ پر تھے ترکی میں, ایک بڑے مولانا صاحب اپنے بچے کو لے کر آئے تھے پڑوس کے ملک میں, ہمارے صبح مشرے کی دعوت میں. تو ان کا بچہ 6-7 سال کا تھا. تو وہ پوچھنے والے نے پوچھا یہ بچہ کیا کرتا ہے, تو تمہیں شرم نہیں ہے ایسا پوچھنے میں کیا کرتا ہے. کیوں کیا ہوا, کہ 7 سال تک تو اللہ نے نماز کا کہنے کو نہیں کہا, تو یہ کہتا ہے کیا کرتا ہے. اور ہم 3 سال کے بچے کو اسکول چھوڑنے آتے ہیں, شرم نہیں آتی. 3 سال کا بچہ ہمارا بالواڑی آنگن واڑی میں چھوڑ کر جاتا ہے. آنگن واڑی ہمارا پورا نظام ٹوٹ گیا. 7 سال تک تو اس بچے کو کھیلنے جانے کا حکم ہے کہ 7 سال کے بعد اس کو نماز کا کہو, اور 10 کا ہو جائے تو اس کو تبلیغ کرو. اور ہم 3 سال کے بچے کو آنگن واڑی چھوڑتے ہیں. یہ عمر تو اس کی ماں کی ہوف چاہتا ہے بچہ. ہمارا گھر کا نظام اس طریقے میں لگنے کے بعد, ہمارے دنیا سے جانے کے بعد ہماری اولادیں اس نقشے قدم پر رہنی چاہیے. ماں تعبدون من بعد, میرے بعد کس کی عبادت کرو. ہماری موجودگی میں ہماری بیویاں یہ فکر لے لیں, اور بیوی نے فکر لے لی تو وہ نسل میں منتقل ہو. بچے ماؤں کے تابع ہیں. ہم اپنے گھر کے دل سے غافل ہو گئے. یہ ماحول میں غافل نہ ہو. ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے پورے قیامت میں, گھروں میں چلن عورتوں کا ہوگا. قبلتہم نساؤہم, مردوں کی قبلہ ہی عورتیں بن جائیں گی, مگر ان کی مرضی کے گھر کا کوئی کام نہیں ہوگا. اب تو ٹائلس بھی ان کی مرضی کی, فرنیچر بھی ان کی مرضی کا, دروازے بھی ان کی مرضی کی. رشتے وہ کہیں تو ہوتے ہیں نہ ہو. ہمارے گھر میں رشتہ ہے, ہم چاہتے ہیں ہو جائے, وہ چاہتی ہے نہ ہو جائے گا. بولو بھائی ہو جائے گا. وہ چاہتی ہے ہو جائے, وہ چاہتے ہیں نہ ہو, کیا ہوگا. غیر شعوری طور پر ان کا چلن ہوا ہے. اس کی فکر جو ہوگی وہ پورے گھر کو صرف پر لے کر, بچے اس کے تابع ہیں. ہم کسی کو پوچھتے ہیں بھائی تمہاری بولی کون سی ہے, ہم کیا پوچھتے ہیں بھائی تمہاری مادری بھاشا کون سی ہے. ایسا پوچھتے ہیں تمہاری پتر بھاشا, مادری زبان, پیدری زبان نہیں. ہمارے مستورات کا ذہن ہے, اس کے لیے اس کو ایسی اللہ کے راستے میں لے کر ہم جائیں جیسے ہم جاتے ہیں. اللہ کے راستے میں نکلنا فکر کو بدل لیتا ہے. آپ اس کے ساتھ ایک مرتبہ مجلس کرو, 2 بار کرو, 3 بار, 10 مجلسیں کرو, تو آپ کی 10 مجلسیں ایک طرف, اور اس کے ایک مرتبہ 3 دن لے کر ایک 3 دن میں جو اس کی فکر بدلے گی, ہماری 10 مجلسیں میں فکر نہیں بدل سکتی. آپ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں کہ ختم نبوت والی محنت ذہن کو پلٹا کے لاتی ہے, فکر کو بدل لیتے ہیں. ہم ان کو اللہ کے راستوں میں موقع بہ لے کر جائیں. یہاں مقام پر آ کر اگر وقت لگ گیا ان کو تعلیم کے حکم میں اس کی ان کی شرکت, اس کی فکر ہم کریں, اور گھر کے امور میں ہم نرم رویہ رکھیں. نرم رویہ 10 منٹ تو ہم ان کے سامنے حضرت ہو گئے, اور یہ 30 منٹ گالی بھی بکتے ہیں, 19 میں حرکتیں نہیں کرتے ہیں. ہمارے بزرگ تھے نادر صاحب کہتے تھے 10 منٹ تو حضرت جی بن گئے, وہ باقی گالیاں بک رہے ہیں, 19 میں حرکت کر رہے ہیں. تو ہمارے گھر سے جانے کے بعد بچوں سے کہیں کہ ہم دیکھا تمہارے اوپر کو تعلیم میں تو کتنے بڑے بزرگ بن گئے تھے اور آپ گالیاں بک رہے ہیں. ساری دن بھر کی محنت 1 منٹ میں صاف کر ڈالی. وہ تو دیکھتی ہے ہماری ساری حرکتیں صبح سے شام ہم نے کیا کیا ہے. تو 10 منٹ کی بزرگ ایک طرف رہ جائے گی, 24 گھنٹے کی بزرگ ایک طرف رہ جائے گی. ہمارے اس محنت میں لگنے کے بعد ہمیں اپنے گھر کی فکر آ جانی چاہیے. اس کے لیے جو اعمال ہے گھر میں عبادت کا ماحول ہے. حضور علیہ السلام عشاء کے علاوہ ساری نفلی عبادت گھر میں کرتے ہیں. عبادت کا ماحول, گھر میں تلاوت ہو, عبادت ہو, اعمال کے مذاکرے ہوں, سادگی کے ساتھ ہم رہیں, سادگی کے مذاکرے ہیں. آج پوری دنیا میں فیشن کے مذاکرے ہیں, اس کے مقابلے میں ہمارے وہاں سادگی کے مذاکرے ہیں, بے حیائی کے مذاکرے ہیں. ہمارے گھروں میں حیا کے مذاکرے ہیں, تو اس سے گھر کی فضا بنے. ہمارے گھر سے ہمارے بچے کو یہ چیز ملے, اور اگر یہ ہمارے گھروں میں نہیں ہوا اور کوئی نہیں دے سکے. مولانا اسلام اللہ کے بیان میں اس میں فرمایا حضور کا معاشرہ جو بنا تھا وہ 3 چیزوں پر بنا تھا. اس میں فرمایا ایک سادگی پر بنا تھا, ایک حیا پر بنا تھا, اور تیسرا پاکی پر بنا تھا. یہ تینوں پہلے گندی تھی, پاکی کے مقابلے میں ناپاکی تھی, فیشن کے مقابلے میں سادگی کے مقابلے میں فیشن تھی, اور حیا کے مقابلے میں. حضور کے معاشرے سے یہ 3 چیزیں موجود ہیں, اس سے یہ پاکیزہ معاشرہ بنا. ہم اپنے گھروں میں اس معاشرے کو زندہ کریں, حیا کو زندہ کریں, پاکی کو زندہ, سوچ کی پاکی, فکر کی پاکی, باتوں کی پاکی, رہن سہن کی پاکی, اور تیسرا سادگی کو. سادگی نہیں ہوگی تو ہم بھی اپنے بچوں کو وہ کپڑے پہنیں گے جو بازاری لوگ پہنے ہیں. ہم اپنے بچوں کو ایسے گھومنے لے جائیں گے جیسے بازاری لوگ ہوٹلوں میں جائیں گے. ہمارا بچہ بدل جائے گا. ہم یہ چاہیں کہ یہ معاشرہ بنے. حضرت فرماتے تھے کہ ان کی بنیادوں پر حضور کا معاشرہ بنے. اس مبارک محنت میں لگنے کے بعد دوسری فکر ہمیں ہمارے گھر کی آ جانی چاہیے. تیسری فکر جو ہمارے اندر آنی چاہیے اس انسانیت کی آنی چاہیے. یہ برکت کی چیز نہیں ہے کھیلنا,
ثواب کی چیز نہیں ہے، یہ ذمہ داری کی چیز ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا معاویہ مجھے کیا ہو گیا کہ لوگ بھاگتے پھرتے ہوں میں پیچھے پیچھے پھر رہا ہوں؟ پھر خود ہی فرمایا کہ معاویہ بات یہ ہے کہ اللہ کے وہاں جواب یہ جواب اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام نبیوں کا ہے۔ تو پھر فرمایا جو نبی کا کلمہ پڑھے اس کا کام بھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ تو خالی پسند کرنا کافی نہیں ہے، اس کے لیے دیکھا یہ جائے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے لیے کیا کیا، صحابہ نے کیا کیا، وہ چیزوں کے نقشے ہمیں بنانے پڑیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی حیات طیبہ میں جہاں تک جا سکتے تھے خود گئے۔ مدینہ منورہ کے زمانے میں 25 سفر حضور کے ہوئے، 10 سال میں 25 سفر، اور جہاں آدمیوں کو بھیجنے کا تقاضا ہوا وہاں لوگوں کو بھیجا۔ 150 جماعتیں بنائی، 150 10 سال میں ہم کو 10 سنے لگا یا 10 آدمی لگا، ان کے 10 سال میں 150 سفر ہو گئے۔ اس میں 25 سفروں میں حضور خود گئے، 25 یا 27 غزوات۔ تو ہم جہاں جا سکتے ہیں ہم جائیں گے، اور جہاں لوگوں کو تیار کر کے لوگوں کو بھیجیں گے۔ یہ لوگوں کی ہمدردی اور خیرخواہی ہے، اور یہ ہماری بڑی کمائی ہے۔ ہماری محنت کے ذریعے سے جتنی ہماری لوگ متوجہ ہوں گے وہ ہمارے نامہ اعمال کا حصہ بنے گا۔ حضرت نے ایک عجیب بات فرمائی، یہ فرمایا کہ اپنے اوپر محنت کرتے ہوئے لوگوں پر محنت کرنے کو تو معمولی نہ سمجھو۔ پھر حضرت نے فرمایا، ان کے بیان میں نے پڑھا، حضرت نے فرمایا ایک آدمی اپنی ذات سے کتنا بھی بڑا بزرگ بن گیا، اگر موت آ گئی اور اللہ کے پاس گیا اور اللہ نے اس کو یہ بات پوچھی کہ تو بتا کتنا کر کے آیا ہے، تو کیا کوئی آدمی ایسا ہے جو یہ کہے اللہ میں 100% کر کے آیا ہوں؟ اگر یہ پوچھا جائے کہ جتنا کیا ہے کیسا کیا ہے، تو کیا ہمیں کوئی ہے کہ کہتے اللہ تم نے جیسا کہا تھا ایسا کر کے آیا؟ اگر یہ پوچھا جائے کس کے لیے کیا تھا، کرسی پر کس کے لیے بیٹھے تھے، تو ہمارے پاس کیا یہ جواب ہے اللہ تیرے لیے بیٹھا تھا؟ ہم کمزور ہو جائیں گے۔ حضرت فرماتے تھے کہ اپنے اوپر محنت کرتے ہوئے دوسروں کو تیار کرو، اس پر کیا ملے گا؟ پھر فرمایا ایک آدمی کو آپ محنت کر کے مسجد میں لگے، اسے کچھ نہیں آتا، خالی ہے، مسجد میں آ کر تمہارے پاس کھڑا ہو گیا، تمہیں دیکھ کر قیام کر رہا ہے، تمہیں دیکھ کر رکوع سجدہ کچھ نہیں پڑھ رہا، تمہیں سلام کر اس نے بھی سلام کر دیا۔ حضرت نے فرمایا اس کا کچا عمل ہے، اس کے نامہ اعمال میں اس کا کچا عمل کچا لکھا جائے گا، اس کا کچا تمہارے نامہ اعمال میں پکا لکھا جائے گا۔ ہمارا کیا ہوگا پکا ہوگا کہ نہیں پتا ہمیں نہیں پتا، اس کا کچا ہمارا پکا ہوگا۔ کیوں کہ جو آدمی بھی دوسرے پر محنت کرتا ہے اس کو کچا بنانے کے لیے پکا بنانے کے لیے سے وہ پکا بنانے کے لیے سے تو وہ کچا رہا، اگر ہمارے لیے تو اس کو پکا بنانے کی تھی تو ہم پکے اس کا کچا بھی ہمارا پکا ہوگا۔ ہمارے عبدالرحمن صاحب جملہ سناتے تھے لازم، شیطان کو عداوت ہے دعوت سے، ہمارے بزرگ سے بھی سنائی ہے لیکن عبدالرحمن صاحب سے پہلے سنا، شیطان کو عداوت ہے کہ اتنا بڑا اس کا اتنا ذخیرہ جمع ہو جائے گا، وہ اس میں تھوڑی سے چلنے دے، وہ چلنے دے۔ اس لیے آپ دیکھو ہماری دعوت کے نظام کھوکھلا ہو، کوئی نہ کوئی گزر سے ہم کو 2.5 گھنٹے بھی لگانے دیں، پورے مجمع میں آپ دیکھو گے 10-15 آدمی ملیں گے 2.5 گھنٹے لگے۔ اس مجمع میں کتنے ہیں جو گھڑی دیکھ کر 2.5 گھنٹے لگاتے ہیں؟ ذرا بتاؤ، جس کے روزانہ 2.5 گھنٹے لگتے ہوں پورے 1 2 3 دیکھ لیا وہ کہ کچھ اخلاص والے چلو وہ 10 دن بڑی کمائی اس میں کہ روزانہ آدمی اس فکر کو لے کر ایک گھر میں گیا، اس گھر میں کیا گیا، اس گھر کو خرید لیا، اپنے کھاتے میں جمع کر دیا، پھر دوسرے گھر میں گئے، اس گھر میں ہمیں نہیں پتا کہ ہماری بات سے کتنی فکریں بدلے گی، پھر تیسرا گھر، پھر چوتھا گھر، پھر 5واں گھر، کہ پورے محلے کی فکریں بدلنے کا یہ عمل ہے۔ ظاہری ہو جاتا ہے ظاہری، مگر وہ پھرنا ہمارے محلوں میں ختم ہو۔ شاید کوئی مسجد ہو جو یہ سنا دے کہ ہم نے 15 دن میں 100% ملاقاتیں کر لی، بلکہ مہینے میں اس مہینے میں کوئی ہو کہ 15 دن میں ہم کر لیتے ہیں 100% ملاقات، ہے کوئی؟ میری مسجد میں ایک جماعت کے ذمہ 30 نام آئے، 30 نام، صرف 30 نام، 12 جماعتیں ہیں، 60% ملاقات ہے، روز ایک ملاقات کریں تو بھی 30 دن میں 30 پوری ہو جائے، وہ بھی نہیں ہو پاتی۔ یہ چلنا پھرنا مشکل پڑ رہا ہے، اس میں ہماری حفاظت ہے اور ہمارا ماحول اس سے بدلتا ہے، اور شیطان پھرنے نہیں دیتا، ہمارا پھرنے کا نظام ہوا ہے، اسی پھرنے سے آج مسجد میں آئے، ہمارے پاس کوئی آیا ہمارے ساتھ پڑھا کرتا، آج ہمیں مسجدوں میں بیٹھے ہیں، یہ مجمع جتنے گھروں میں ہے وہ ہمارے اس پھرنے سے آئے گا، ہمارے فکروں میں شریک ہوگا، اور اگر ہمارے محلے کی فضا نہیں بنی، ماحول نہیں بنا تو ہم بھی محفوظ نہیں رہ پائیں گے۔ عمومی ماحول سب پر اثر کرتا ہے، عمومی فضا سب پر اثر کرتا ہے۔ ہمارے نبی اسلام نے جب مدینے کا ماحول بنایا تو 2 کام کیے، جو غلط ماحول کے لوگ تھے سب سے پہلے کہا کہ غلط ماحول والوں کو یہاں سے نکالو، ان یہودیوں کو خیبر میں بھیج دو، تو سب کو خیبر میں بھیج دیا، ان گندے لوگوں سے مدینے کو پاک کر دیا،
اور آخر میں تو تمنا یہ تھی کہ یہ جزیرۃ العرب میں بھی نہیں رہنے چاہیے، اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، یہ فرمایا۔ ایک تو گندے لوگوں سے ماحول کو پاک کیا، دوسرا جب ماحول بن گیا تو جہاں جماعتیں جاتے تھے ان سے یہ کہتے تھے کہ وہاں سے لوگوں کو نقل تشریف کر کے مدینے میں لاؤ، تو قافلے مدینے میں لاتے تھے، تو وہ ماحول کو دیکھ کر متاثر ہوتے کہتی 2 دن ستون سے بندھا ہوا ہے، تیسرے دن مسلمان ہو گئے، کیا ماحول تھا، گھر میں مہمان بنا کر لے کر آئے، گھر کی فضا سے مسلمان ہو گئے، مسجد میں ستون سے بندھا ہوا ہے، اس فضا سے مسلمان ہو گئے۔ ہمارے محلے کی فضا بننی چاہیے، اس کے لیے ہمارے کشت ہیں، ہماری ملاقاتیں ہیں، ہمارے محلے کا مجمع ہماری مسجد کی تعلیم سنیں، اس سے ان کا مقامی فضا بنے گا۔ اور دوسرا جو ہمارے پاس عمل ہے وہ خروج کا عمل ہے، ہر مہینے ہم اپنے ساتھ جماعت بنا کر 10-15 کو لے کر جائیں، اب 10-15 میرے ساتھ آئے، وہ 15 کا ذہن بنے گا۔ ابھی ہمارا یہ نظام کمزور ہوا ہے، میں جماعت میں جا رہا ہوں، جماعت بنا کر نہیں جا رہا ہوں، ابھی ہماری ماہانہ جماعتوں کا اوسط 200 یا مہینے کے 3 دن 200 جماعت، اب یہ مجمع ہے تقریباً 300-400 کا، اگر اس میں اکثر وہ ہوں گے جو 3 دن کی جماعت لے کر کبھی نہ کبھی گئے ہوں، ذرا اٹھاؤ کتنے ہیں جو 3 دن جماعت لے کر گئے، ذرا اٹھاؤ، اچھے سے اٹھاؤ، اچھے سے اٹھاؤ۔ اگر یہی مجمع اگر ہر مہینے 3 دن کی جماعت بنائے تو 200 جماعتیں رسیدہ بن جائیں گی، پھر پورے ضلع کی جماعتیں الگ، پھر اور جو ہمارے گودرا شہر کے ابھیان آئے وہ سب ذمہ دار الگ، 1000 جماعتوں پر 1000 جماعتیں ہماری بنے گی، ہمارے پاس 6000 چاپنے والے ہیں، کتنی جماعتوں کی اس طرح اگر یہ چیز وجود میں آ جائے تو یہ نیا خون تبلیغ کو ملے گا، نیا۔ ابھی آپ دیکھو کہ مسجد کے اطراف میں چند لوگ ہیں جو 3 دن لگا رہے ہیں، ہر مہینے وہی لگا، ہر مہینے سروے کرو کہ نئے کتنے لوگوں نے 3 دن لگا، سروے کرو نئے لوگوں نے اس سال چلا کتنا لگایا۔ ہمارے جو حضرات کہتے ہیں کہ سال میں ہر ذمہ دار اپنے 3 دن کی جماعت کرے، اور سال میں اپنا خروج کی ترتیب خود بنا کر اپنا سالانہ وقت لگائے جماعت بنا کر، اگر یہ وجود میں آ جائے تو ایک دم نئے مجمع میں دینی فضا بنے گی، دینی ذہن بنے گا۔ اس کو ہم کیسے سمجھتے ہیں؟ ہر مہینے 3 دن کی جماعت کرانا بہت بڑی بات ہے، ایک طرف تو ہماری کمائی ہوگی، اس مہینے میں 15 دن، پھر اس مہینے میں 15، اس مہینے میں ان کو تو رہنا ہے، پھر نئے کو رہنا ہے، اور نئے لوگوں کی دینی فکر بنے گی۔ اس ہفتہ اجتماع میں ہم کو ہماری فکروں کی تبدیلی کرنی ہے، جس پر ہمیں جانا ہے وہاں تک جانے کی عزائم فکریں کرنا ہے، اس کے لیے ہمارے یہ ہفتہ اجتماع ہوتے ہیں، ہم یہاں سے اپنے عزائم بنا کر جائیں، اپنی سوچ بدل کر جائیں، اپنی فکریں بدل کر جائیں، ورنہ زندگی تو ختم ہو ہی رہی ہے، کچھ کرتے ہوئے وقت گزارا تو بھی ختم ہو رہی ہے، اور غفلت سے گزارنا تو بھی گزر رہی ہے، اور جب موت آ جائے گی تو دنیا سے گزر ہو جائے گی۔ دیکھنا یہ ہے کون کیا کما کر گیا ہے، کون۔ مولانا محمد صاحب کی بات بزرگوں سے سنی ہوئی فرماتے تھے دنیا سے لوگ چیزیں کما کر جا رہے ہیں، ہم دنیا سے انسانوں کو کما کر جائیں، انسانوں کو، اور انسانوں میں عجیب و غریب بات ہے، حدیث میں آتا ہے رب مبلغ نوع من سامع، کہ انسانوں میں بعض انسان وہ ہوتے ہیں کہ تمہاری اس پر محنت ہوگی، وہ دنیا میں تم سے زیادہ کام کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال حکومت کی، اور اتنا اسلام پھیلا کہ مشرق مغرب 3 کھنڈ پر ان کی حکومت پھیل گئی، لیکن دیکھنا یہ ہے عمر پر محنت کس کی ہوئی تھی؟ حضرت عمر پر ان کی بہن کی محنت ہوئی تھی، حضرت عمر نے بہن کو تماچے مارے تھے، تو جس نے تماچے کھائے وہ اتنا نہیں کر سکی، مگر تماچے مارنے والا بہت کر گیا، جتنا بھی اس نے کیا ہے کھاتے میں کس کے جائے گا؟ تماچے کھانے والے کے کھاتے میں جائے گا، تماچا مارنے والے نے جو کیا وہ کھاتے میں مار کھانے والے کے جائے گا۔ کتنا بڑا، ایسے ایک آدمی کو سوچتے چلے جاؤ کہ دنیا میں کیسے کیسے ہیرے آئے، حضرت خالد بن ولید کتنے بڑے آدمی، پورا ملک شام انہوں نے فتح کیا، ان کے بھائی نے خط لکھا تھا کہاں جا رہے ہو، آ جاؤ، ان کے بھائی کے خط پر بڑھے تھے، وہ بھائی اتنا نہیں کر سکتا جتنا بھائی نے کیا۔ ایسے انسانوں کے کمانے کا ہم کو موقع ملا ہے، آج جو طاقت ہے کل نہیں رہے گی، روزانہ ہم اپنی کمزوری کی طرف جا رہے ہیں، موت کی طرف جا رہے ہیں، شیطان ہمیں دھوکہ نہ دے دے، شیطان دھوکہ یہ دیتا ہے کہ ابھی نہیں بھاگنا، ابھی نہیں بھاگنا، یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہے، التثبیت من الشیطان، ٹالنا شیطان کی طرف سے، اور کتابوں میں لکھا اکثر الناس اہل التثبیت، ٹالنے والوں کا بہت بڑا مجمع جہنم میں جانے والا ہے، کیوں وہ کر ہی نہیں سکے ہوں گے، ٹال رہے ہیں، تو ٹالتے ٹالتے ہوا ہی نہیں، تو گئے جہنم، عمل ہی رہ گئے، اور جب کرنے کے کام نہیں ہوں گے تو نہ کرنے کے کاموں میں مشغول ہو جائے گا۔ آج صبح سے شام تک اب تک ہم اپنا سروے کریں کہ میں نے کرنے کے کاموں میں کتنا لگایا اور نہ کرنے کے کاموں میں کتنا لگایا، اور اس میں سب سے زیادہ وقت ہمارا موبائل میں ہے، ہماری تنہائیاں گندی ہو گئی، ہم تنہائیوں میں گندے ہو گئے، جس کو بھی دیکھنا ہو میں کیسا ہوں اپنی تنہائیوں پر غور کرتا ہوں، ہمارا ایکانت پنا گندا ہو گیا، وہی ہماری اصل اوریجنلٹی ہے، حقیقت۔ ہم تنہائی میں کیا چیز سوچتے ہیں، کیا فکر کرتے ہیں، کیا بولتے ہیں، کیا سنتے ہیں، وہی ہماری حقیقت ہے۔ ہمارے نبی اسلام نے تنہائیوں کی بزرگی بنی، اللہم اجعل سریرتی
خیرا من الدنیا، اللہ میری عمومی زندگی کے مقابلے میں میری تنہائی کی زندگی اور بزرگی والی ہے، وجعل حیاتی صالحہ، اور عمومی زندگی میں اور بزرگی بھر دے. ہماری تنہائیاں خراب ہیں. ایک بزرگ سے کہا کہ رات کی تہجد کی توفیق نہیں ہوتی، کہ رات میں تہجد میں اٹھنا اعزاز کی چیز ہے، عزت کی چیز ہے. گنہگاروں کو یہ حاضری نصیب نہیں ہوتی، دن کے گناہ ختم کر دو رات کو اللہ حاضری نصیب کرتا ہے. مجرموں کو کون بولا؟ یہ محنت میں لگنا ہماری حفاظت اور ہمارے ذریعے ہم انسانوں کو کما کر جائیں. اس کے لیے ہر مہینے ہمارے 3 دن لگیں اور ہم اپنی مسجد سے نئے نئے مجمع پر محنت کر کے 3 دن کی جماعت بنائیں اور سالانہ ہمارا خروج نہ بنا ہو. اس مبارک محنت کی تاثیر یہ مولانا فرماتے تھے کہ لوگوں نے اس کا نام تبلیغ رکھا، کرنے رکھا تو اس کا نام تحقیق ایمان رکھا. سیدھا اس محنت کا اثر ایمان پر پڑتا ہے اور ایمان کا اثر عمل پر پڑتا ہے. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا جس کا یقین جتنا مضبوط ہوگا اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال اتنے مضبوط ہوتے ہیں، اور جس کا یقین کمزور ہو جائے گا اس کے جسم سے نکلنے والے اعمال کمزور. گناہوں سے بھی اتنا ہی بچے گا جتنا اندر ڈر ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی السلام نے ڈر مانگا، اللہ اتنا ڈر دے کہ تیرے گناہوں سے میں بچ سکوں. ما تقول به بیننا وبین معصیتک، اللہ اتنا دے دے کہ مجھے تیرا ڈر گناہوں سے روک. اگر نہیں روک پا رہا ہوں تو اندر جراثیم لگ جائے. یہ مبارک محنت میں چلنا پھرنا، اللہ کی بڑائی عظمت کو بولنا اندر تاثیر پیدا کرے گا. اور ایک تو ہماری حفاظت ہوگی اور دوسرا ہمارے ہاتھوں مجمع تیار ہوگا. جس دن ہم جائیں گے انشاءاللہ ہمارے ہاتھوں ہزاروں لوگ تیار ہو جائیں گے. ہم نظر سے آ جاتے ہیں. اس لیے آج ہفتہ وار یہ کریں کہ جہاں پہنچے ہیں اس پر تنام نہیں کریں گے، آگے بڑھیں گے اور اپنی نگرانی کریں گے. روزانہ تعلیم کا اہتمام سے اسی ذہن سے سننا اور اس کی فکر گھروں میں لے کر جائیں گے اور اس دنیا سے انسانوں کو کما کر جائیں گے. اس کے لیے اب تک جو بھی سستی ہوئی ہے وہ اللہ معاف کرے. اب اہتمام سے اپنی مسجد سے اپنے مہینے کی 3 دن کی جماعت بنا کر میں جاؤں. طے کرتے ہو گئے کون مہینے 3 دن اپنی مسجد سے جماعت بنانے کو طے کریں. اگر اتنا مجمع طے کر لے تو انشاءاللہ تبدیلی آ جائے گی. ایک بہت بڑا مجمع تبدیل میں نیا مل جائے اور ہمارا کام کا تعبیہ ہو اور سالانہ خروج ہمارا کسی حل میں نہ بنا. اللہ ہمت حاصل چاہتے ہیں، ورنہ 1-2 سال چھوڑ کر تو ضرور اتنی گندگی پھیلی ہوئی. وہ گندگی مجھے لگ چکی ہے، مجھے پتا ہو یا نہ ہو. میں بے ہوش ہو چکا ہوں. جیسے ایک آدمی کا جسم بے ہوش ہو جائے اس کو نہیں پتا چلتا، ایسے دنیا کی گندگی لگ چکی ہے. وہ تو جب ہوش آئے گا تب پتا چلے گا یہ بھی سڑ گیا ہے، وہ بھی سڑ گیا ہے. سڑ گیا جسم، یہ وقت لگانا اس میں تاثیر ہے. اس لیے اللہ ہمت حاصل چاہتے ہیں، ورنہ 1-2 سال پر تو ضرور ہم خروج کریں. 4 مہینے لگاؤ گے انشاءاللہ. اتنا تو طے کر لو کہ سالانہ خروج ہمارا کسی حل میں نہ بنی کریں گے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.